وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ میرے بندو جو میں نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ میرے بندوں کو دو۔ اب زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ ایک پورا سال گزرا ہو، اس سال گزرنے کے بعد آپ 2.5% دو، یعنی 1,00,000 میں 2500 روپے دو، اور بنی اسرائیل میں 1,00,000 میں 10,000 روپے تھا، یعنی 10% تھا۔ یہ لو لیول گراف اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب کیا ہے کہ آج ہم 1,00,000 میں سے 2500 روپے اللہ کے بندوں کو دو۔ زکوٰۃ کا جو سسٹم یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو ڈور ٹو ڈور جانا چاہیے، کہ جب زکوٰۃ لینے والا آتا ہے اس کو تو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، اور جب ہم زکوٰۃ لے کر تلاش کریں گے اور اچھے طریقے سے اور چپکے سے ہم کسی کو دیں گے تو نہ اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی اور نہ ہمارے دل میں تکبر پیدا ہوگا۔ ام عائشہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا یہ کچھ پیسے ہیں اور یہ لو اور فلاں صاحب کو جا کے دو، اور جاتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹا ان باتوں کا خیال رکھنا، پہلا کہ آپ نے فلاں صاحب کو جس کے پاس میں آپ کو بھیج رہی ہوں دیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں نہ دینا، دوسرا آپ نے فرمایا نہ اس کو سلام کرنا اور نہ میرے لیے دعاؤں کی درخواست کرنا۔ حضرت عروہ جب دے کے واپس آئے تو پوچھا خالہ جان اس میں کیا لاجک تھی کہ نہ تو آپ نے ہاتھ میں روکا تھا کہ ہاتھ میں نہ دینا، اور دوسرا نہ سلام اور نہ دعا کی درخواست کرنا، اس میں کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا اگر آپ اس کے ہاتھ میں دیتے تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا اور اس کا دل ٹوٹ جاتا، اللہ کب تک میرا ہاتھ نیچے رہے گا؟ اور دوسرا فرمایا کہ اگر آپ اس کو میرا سلام دیتے اور دعاؤں کی درخواست کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ لینا چاہتی ہوں۔ تو یہ بتایا کہ نہ دعا کرنا، دعاؤں کی درخواست کرنا اور نہ سلام دینا، میں صرف اللہ کے لیے دینی چاہتی ہوں۔ یہ اسلام کا بڑا بیوٹیفل سسٹم ہے زکوٰۃ دینے کا۔ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، رمضان المبارک کا سب سے عظیم عمل وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں صرف قرآن کی تلاوت فرماتے، جبرائیل آتے، جبرائیل بھی آپ کو قرآن سناتے اور آپ جبرائیل کو قرآن سناتے۔ فرشتوں میں یہ اعزاز صرف سیدنا جبرائیل کو حاصل ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے، باقی کسی فرشتے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اور سارا آسمانی علم جو ہے وہ بھی رمضان المبارک میں اترا، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کی ساری کتابیں یہ بھی رمضان المبارک میں اتری۔ اور قرآن کریم کا جو تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کرایا ہے وہ بھی اسی انداز میں کرایا، الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اپنے شہر اللہ میں اس کلام کو اتارا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ گانا گانے والی کا گانا اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو توجہ سے سنتے ہیں۔ حضور والا آج ہم دیکھیں کہ قرآن کریم جس شہر میں اترا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اس شہر کو عظیم قرار دیا، اور جس سینہ اقدس پہ اترا تمام انسانوں اور جنوں، رسولوں اور نبیوں میں وہ امام قرار پائے، اور جس سینہ میں یہ قرآن محفوظ ہوتا ہے وہ بڑا مبارک سینہ بنتا ہے۔ تو آج میں اور آپ رمضان المبارک میں اللہ کے لاریب کلام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، اور سوچ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، بے شک ایک رکوع پڑھیں لیکن قرآن کو اس انداز میں پڑھیں جس طرح ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update.